الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله سيد المرسلين رحمة للعالمين شفيع المذنبين سيد الأولين والآخرين سيدنا ومولانا محمد رسول رب العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِي الَّذِينَ آمَنُوا إلى صراط مستقيم صدق الله العلی العظیم۔ محبت کے ساتھ ایک مرتبہ دروشی پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين۔ حمد و صلات کے بعد قرآن کریم کی سورۃ الحج کی تفسیر میں آپ نے گزشتہ جمعے یہ سنا کہ حکمت والے علم والے رب تعالی نے اپنی آیتیں پکی کر دیں تاکہ شیطان کے ڈالے ہوئے کو فتنہ کر دے ان کے لیے جن کے دلوں میں بیماری ہے اور جن کے دل سخت ہیں، اور بے شک ستمگار دھر کے جھگڑالو ہیں۔ اس میں ہمیں یہ بتا دیا گیا کہ جو لوگ حق کو، سچ کو نہیں مانتے وہ پکے دشمن ہیں، اور ایسے دشمن ہیں کہ کبھی تمہارے دوست ہو سکتے نہیں۔ جو لوگ انہیں راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ ناکام رہتے ہیں، کیونکہ ان لوگوں نے ماننا نہیں ہے۔ اس حوالے سے میں آپ کو بتا چکا، ایک وہ وقت تھا جبکہ مشرکین عرب میں رہنے والے لوگ جو مشرک بتوں کی پوجا کرتے تھے وہ قرآن کے بارے میں جھگڑتے تھے، اور آج کل بھی کچھ لوگ نبی کی شان کے حوالے سے جھگڑتے ہیں، قرآن کی آیتوں کا اپنی پسند سے معنی کرتے ہیں، اپنی من پسند اپنی رائے سے تفسیر کرتے ہیں، اور یہ لوگ دین کا نام لے کر لوگوں کو بہکانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ اصل مسئلہ
ان لوگوں کا ہے جو ایمان والے ہیں، وہ اپنے ایمان کے لیے کیا کرتے ہیں، اس کی حفاظت کا کیا انتظام کرتے ہیں، اپنے عقائد کی کتنی معلومات حاصل کرتے ہیں، یہ ان کا ہے کہ وہ فتنوں سے بچنے کے لیے دین کو کتنا سمجھتے ہیں۔ شیطان کی حرکت ہر دور میں رہی ہے، اس کی کوششیں، سازشیں، یورشیں رہی ہیں۔ مسلمانوں کو کیا کرنا ہے؟ آج بھی مسلمان اس کی طرف توجہ نہیں دے رہے، اور یہ بے توجہی ہی ان کے لیے سب سے بڑا مسئلہ بنتی جا رہی ہے۔ ہم لوگ دین سیکھنے، دین سمجھنے کی کوئی کوشش نہیں کر رہے، جس کی وجہ سے ہماری مشکلات بڑھ رہی ہیں۔ ہر مومن کو یہ چاہیے کہ وہ اپنے عقیدے کی صحیح معلومات حاصل کرے، سمجھے، اور آگے بھی اپنے خاندان میں جس جس کو بتا سکتا ہے بتائے، بچوں کو، عورتوں کو، گھر میں، تاکہ وہ بھی کسی دوسری طرف سے آواز سن کر بہک نہ جائیں۔ میں یہ باتیں ہر بار دہراتا ہوں، مگر جن کو اللہ تعالی نے عقل سلیم دی ہے وہ توجہ کرتے ہیں۔ جو لاپرواہی کا شکار ہیں، میرا کام آواز پہنچانا ہے، وہ نہیں سنیں گے، نہیں سمجھیں گے، تو یہ ان کے لیے ہے کہ ان کو جواب دینا ہے۔ قبر کی اندھیری رات کے لیے اگر ہم سوچیں تو پھر شاید ہم آج اپنا وقت ضائع کرنے کی بجائے وہ سیکھیں جو ہمیں سیکھنا چاہیے۔ اللہ فرماتا ہے وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ، اور اس لیے کہ جان لیں وہ جن کو علم ملا ہے کہ وہ تمہارے رب کے پاس سے حق ہے، تو اس پر ایمان لائیں۔ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ، تو جھک جائیں اس کے لیے ان کے دل۔ وہ لوگ جن کے سامنے غلط باتیں کی جا رہی ہیں اور وہ سن کر خاموش ہیں، تو یہ جرم ہے، کیونکہ ظلم سہنے سے بھی ظالم کی مدد ہوتی ہے۔ ہم اگر آواز نہیں اٹھائیں گے، جو کچھ ہم کر سکتے ہیں وہ نہیں کریں گے، تو پھر ظلم کا راستہ نہیں رکے گا۔ اور ظلم کی تعریف میں آپ کو بتا چکا کہ کام کرے کوئی، نام لگا دیا جائے کسی اور کا، چیز کو اس کے غلط مقام پر رکھنا، یہ ظلم کہلاتا ہے۔ تو جن کو علم ملا ہے وہ تمہارے رب کے پاس سے حق ہے، اللہ تعالی علم عطا فرماتا ہے، اور جن کو ربانی علم ملا ہے وہ سچے ہیں، جو شیطانی سلسلے سے ہیں ان کا معاملہ سچا نہیں ہے۔ تو جو رب کے پاس سے علم ملا ہے وہ حق ہے، اس پر ایمان لائیں اور دل اس کی طرف جھک جائیں۔ شیطان نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے نبیوں کے ساتھ بھی یہی برتاؤ کیا، اور رب تعالی نے شیطان کے ہر داؤ کو بیکار کیا۔ قرآن کے لیے بھی شیطان نے بہت سازشیں کی، مگر اللہ نے اس کو کامیاب نہیں ہونے دیا۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا، اور بے شک اللہ تعالی ایمان والوں کو اِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، سیدھی راہ چلانے والا ہے۔ اگر اللہ نہ چاہے تو ہم سیدھی راہ چل سکتے نہیں، اللہ نہ چاہے تو ہم کو ہدایت مل سکتی نہیں۔ اب یہاں پر پھر وہی بات آئے گی
کہ ہمیں ہدایت دینے والا اللہ ہے، مگر ہدایت ملتی ہے اللہ والوں سے۔ یہ ذریعہ ہیں، یہ سبب ہیں، یہ وسیلہ ہیں، یہ نہ ہوں تو ہم رب سے ہدایت پا سکتے نہیں۔ آپ کو 1000 مرتبہ سنایا ہے وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ اگر نبی ہدایت دے سکتے تھے تو ابو جہل کو کیوں نہ دی، ابو لہب کو کیوں نہ دی۔ بڑے بڑے کافروں کے نام لے کر یہ یوں واویلا کرتے ہیں جیسے وہ ان کے سگے رشتہ دار ہوں، اور ان کو بڑی تکلیف ہو کہ ہمارے بڑے کیوں رہ گئے، ان کو کیوں نہیں ملا۔ تو یاد رہے ہدایت دینے والا اللہ ہے، جس نے نبی کا دامن تھاما رب نے اس کو ہدایت دے دی، جس نے نبی کا دامن نہیں تھاما اس کو ہدایت نہیں ملی۔ آخرت میں جنت کی طرف یا دنیا میں نیکیوں کی طرف اگر ہمیں ہدایت ملتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی عطا سے، مگر ذریعہ بنتے ہیں اللہ والے۔ وہ انبیاء ہیں، وہ صدیقین ہیں، وہ شہداء ہیں، وہ صالحین علماء ربانیین ہیں، جن کے پاس اللہ کی طرف سے سچا علم آیا ہے جس میں کوئی شبہ نہیں۔ یہ لوگ ایمان لا کر پکے ہو چکے، اب ان کو بدلنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ جو کرتے ہیں وہ ناکام رہتے ہیں، اور ایمان والوں کا بھروسہ اللہ پر ہے۔ وہ اللہ سے اپنے ایمان کی سلامتی مانگتے ہیں اور اپنے ایمان پر پکے رہتے ہیں۔ اس کے لیے انہیں تکلیفیں اٹھانا پڑیں تو وہ اٹھاتے ہیں، اور جو تکلیفوں میں ہل جاتے ہیں، جن سے تکلیف برداشت نہیں ہوتی، پھر وہ دنیا کے ساتھ ادھر ادھر ہوتے رہتے ہیں، ان کے حصے میں یہ چیز نہیں آتی۔ یاد رہے، میں نے یہاں 2 باتیں پھر کرنی ہیں آپ کو بتانے کے لیے کہ یاد رہے، آپ کے سامنے آ کر قرآن سبھی پڑھیں گے، مگر کون صحیح ترجمانی کر رہا ہے اس کو پہچاننے کے لیے آپ کو معلومات کا ہونا ضروری ہے۔ فرق کر سکیں، پتہ چل سکے کہ یہ پڑھ تو قرآن رہا ہے، مگر جو سمجھا رہا ہے کیا وہ قرآن کے مطابق ہے؟ پرویزی فرقہ نکلا، پڑھتے قرآن تھے، حدیث نہیں مانتے تھے، تو کیا وہ صحیح سمجھائیں گے؟ پوچھ رہا ہوں۔ چکڑالوی نکلے، منکرین حدیث، انہوں نے بھی یہی حرکت کی۔ باقی جتنے فرقے ہیں ان میں بھی آپ دیکھ لیں کہ پڑھتے وہ بھی قرآن ہیں، مگر تفسیر اپنی رائے سے کرتے ہیں، ترجمہ اپنی مرضی سے کرتے ہیں۔ جو قرآن کا مفہوم ہے وہ بیان نہیں کرتے، اپنا مفہوم بیان کرتے ہیں۔ تو یہ لوگ ہرگز ہدایت کی طرف لے جانے والے نہیں ہیں۔ اور پھر ہمارے سامنے ثبوت موجود ہے یقینی حد تک، ایک تو ہوتا ہے نا شبہ والے، یقینی حد تک کہ ہم نماز کی ہر رکعت میں دعا کرتے ہیں، یا اللہ ہمیں ان لوگوں کا راستہ چلا جن پر تو نے انعام کیا۔ تو جن پر انعام ہوئے وہ سارے سنی ہوئے ہیں، دوسرا تو کوئی ہے نہیں ان میں، تو اس سے بڑا ہمیں اور کیا ثبوت چاہیے؟ تو ہم کو پکا رہنا چاہیے اپنے عقیدوں پر، ادھر ادھر ہلنے کی کوشش ہمارے لیے تباہ کن ہوگی۔ اللہ فرماتا ہے وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ، اور کافر انکار کرنے والے اس سے ہمیشہ شک میں رہیں گے۔ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً أَوْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَقِيمٍ، یہاں تک کہ ان پر قیامت آ جائے اچانک، یا ان پر ایسے دن کا عذاب آئے جس کا پھل ان کے لیے کچھ اچھا نہ ہو۔ قرآن جو بھی کوئی سنے گا، سمجھے گا صحیح، اس کے دل میں ایمان اترے گا، وہ اللہ تعالی کی قدرت، اس کی عظمت کا قائل ہو جائے گا۔ اور یہی قرآن ظالموں کے لیے، دوسروں کے لیے نقصان ہے۔ چنانچہ قرآن میں اللہ فرماتا ہے
وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ، اور ہم نے اتارا ہے اس قرآن کو، یہ شفا اور رحمت ہے. کن کے لیے؟ للمؤمنین، ایمان والوں کے لیے. وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، اور ظالموں کے لیے یہ نہیں زیادہ کرتا مگر خسارہ. کیا مطلب؟ کہ جو ظالم ہے، ظالم کی تعریف آپ سن چکے، آیت اتری ہے کافروں بتوں کے بارے میں، لگا رہے ہیں نبیوں ولیوں مسلمانوں پر، تو ظالم ہوئے. تو ان کو یہ قرآن فائدہ نہیں دیتا بلکہ ان کے نقصان کو بڑھاتا ہے. تو ایمان والوں کے لیے قرآن شفا ہے، رحمت ہے. کافروں کے لیے، ظالموں کے لیے اس میں کچھ ان کی اچھائی نہیں، کیونکہ وہ قرآن پڑھ کر ہدایت نہیں لیتے. دو مسئلے معلوم ہوئے. ایک تو یہ کہ جو منکر ہے، انکار کرنے والا، کافر ہو یا بدعقیدہ ہو، اس کے لیے کوئی دلیل مفید نہیں رہتی، وہ ہمیشہ شک میں گرفتار رہے گا، اس کا شک اس کا پیچھا نہیں چھوڑے گا. دوسرا یہ کہ موت کے وقت یا قیامت میں یا عذاب الہی دیکھ کر ایمان جو لوگ قبول کر لیتے ہیں یا سچ کو ماننے کی کوشش کرتے ہیں، وہ اللہ کے نزدیک معتبر نہیں ہے، اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے. آج مانو، آج دامن تھامو ان کا، آج سچ کو قبول کرو، کل مانو گے تو کام نہیں آئے. عذاب دیکھ کر کافر بھی کہیں گے ہم مانتے ہیں، تو کیا اس وقت ان کا ایمان قبول ہوگا؟ نہیں. تو یہی بات آپ کو واضح کی جا رہی ہے کہ ایمان کے لیے ضروری ہے کہ ہمارا کوئی ایک لمحہ بھی ایمان سے خالی نہ گزرے. تو قیامت کا دن یا عذاب کا دن، جس دن کا پھل ان کے لیے کچھ اچھا نہیں ہوگا، وہ دن جس کے بعد کوئی اور دن نہیں، قیامت کا دن. عقیم کے معنی بانجھ کے بھی ہوتے ہیں، اور بے ثمر یعنی جس سے کچھ حاصل نہ ہو، یعنی ان کے لیے وہ دن ایسا ہوگا کہ انہیں کچھ اس میں سے اچھائی مل سکتی نہیں. ایمان والوں کو اس دن بھی اچھائی پہنچے گی. تو یاد کر لیجئے کہ ایمان جیسی کوئی نعمت، اونچی کہیے، نہیں. ایمان سب سے قیمتی نعمت ہے. یہ وہ دولت ہے کہ اس کی قدر کرنی چاہیے. میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا، میں پھر بتانے لگا ہوں تاکہ آپ کو اور زیادہ احساس ہو. گھر میں جائیے گا، قرآن کھولیے، 3 پارہ جس کو آپ تلک الرسل کہتے ہیں، 3 پارے کی آخری آیت، اس کا ترجمہ پڑھیے گا. قیامت کے دن عذاب دیکھ کر کافر کہیں گے تمام روئے زمین، انٹائر ارتھ، جتنی بھی دنیا میں زمین ہے، یہ ساری خالص سونا بن جائے، ہم اس کو دے کر عذاب سے بچ جائیں. پوری زمین سونا بن جائے، پیور گولڈ ہمارے پاس ہو اور ہم اس کو دے دیں اور کسی طرح عذاب سے، اونچی گئی، بچ جائیں. اب دھیان دیجئے، معنی کیا ہوا کہ پوری دنیا بھر کی جتنی زمین ہے خالص سونا بن جائے تو ایمان اس سے بھی زیادہ قیمتی چیز ہے. یہی ثابت ہوا نا، ایمان اس سے بھی زیادہ قیمتی چیز ہے. 10 تولے سونے کی کتنی حفاظت کرتے ہو گھر میں؟ ذرا سوچو، 5-10 تولے ہو تو کتنی حفاظت کرتے ہو. اور اتنا قیمتی ایمان کہ ساری روئے زمین سونا بن جائے تب بھی ایمان کی قیمت نہیں ہو سکتی. اس ایمان کی کتنی حفاظت کرنی چاہیے. غیروں کو سننا، غیروں کو پڑھنا، غیروں کی طرف دھیان دینا، کیا ایمان والے کا کام ہونا چاہیے؟ ان کی مجلس میں جانا، بھلے وہ درس کے نام سے رکھیں، کسی نام سے رکھیں، تو ان کی صحبت میں رہنا یہ ایمان والے کا کام نہیں. علماء ان سے جو مباحثہ کرتے ہیں، مناظرہ کرتے ہیں، وہ اس کو اس میں نہیں لے لینا. ان کا کام ہوتا ہے
احقاق حق اور ابطال باطل، سچ کو سچ ثابت کرنا، جھوٹ کو جھوٹ ثابت کرنا، تاکہ کل قیامت کے دن یہ لوگ یہ نہ کہہ سکیں کہ ہمیں کسی نے سمجھایا نہیں تھا، بتایا نہیں تھا۔ لیکن عام آدمی کو کیا کرنا ہے؟ صحیح عقیدوں پر رہنا ہے۔ کوئی اس سے بحث کرے تو اس کو مجھے بحث کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ مثلا آپ نبی کا نام چومتے ہیں، کوئی کہے کہاں لکھا، اسے کو مجھے بحث نہیں کرنی، تمہیں نہیں چومنا، جاؤ مجھ سے بحث نہیں کرو، کہاں لکھا کہاں نہیں لکھا پتہ ہے سب کچھ، بحث نہیں کرنی۔ ہم لوگ بحث کرنے لگ جاتے ہیں، انہوں نے آگے سے کرنا ہے اعتراض، وہ کریں گے، آپ کا ایمان خراب۔ کہیں آپ سے بات میں کچا پن آ گیا تو وہ دین کی کمزوری تو ہوتی نہیں، وہ ہوتی ہے آپ کی کمزوری، اس سے ہو جائے آپ کو نقصان تو بتائیے پھر کیا ہاتھ میں رہ جائے گا؟ تو بچنا ہے، آپ نے ان سے بحث میں پڑنا نہیں، انہوں نے شک میں رہنا ہے، انہوں نے ماننا نہیں، اور ہم نے یقین کی دولت سے ہٹنا نہیں، یہ ذہن میں رہے۔ تو اللہ کیا فرماتا ہے؟ انہوں نے کب تک شک میں رہنا ہے؟ یہاں تک کہ ان پر اچانک قیامت آ جائے، ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا، وقت گزر جائے گا، اور انہوں نے اپنی ضد، اپنا عناد، اپنا بغض، اپنی ہٹ دھرمی ڈٹائی چھوڑنی نہیں، یہ اس پہ پکے رہیں گے۔ تو تم ان کی طرف نہ دیکھو، اپنے کو درست کرو، اپنے آپ کو درست رکھو، یہ ہمیشہ شک میں رہیں گے۔ ان پر ایسے دن کا عذاب آئے جس کا پھل ان کے لیے اچھا نہ ہو۔ الملک یومئذ للہ، قیامت کا دن، اس دن اللہ ہی کی بادشاہی، یحکم بینہم، وہ ان میں فیصلہ کر دے گا۔ فالذین آمنوا وعملوا الصالحات، یہ تو انکار کرنے والے ہیں، اور جو ایمان لائے اور جنہوں نے ایمان لا کر اچھے کام کیے، فی جنات النعیم، وہ چین کے باغوں میں رہیں گے، ان کے لیے راحت والے باغ